تو ان کو احساس ہو اور وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں. اپنے بارے میں سماج نے جو ان کو نظر سے گرا دیا ہے، سماج نے جو حفاظ کو قراء کو سائڈ میں کر دیا ہے، نماز تو ان کے پیچھے پڑھتے ہیں لیکن خیال ان کا کچھ نہیں رکھتی. صرف نماز پڑھنے کے لیے ان کے پیچھے ہے، ہمارے امام صاحب ہیں، ہمارے امام صاحب ہیں، نماز پڑھتے ہیں. ارے اللہ کی بارگاہ میں اپنا نمائندگی کرنے کے لیے جس کو قائد بنا کے اللہ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کا کچھ خیال لحاظ بھی تو کرو، اس کی اپنی دکھ درد کا خیال بھی تو کرو، اس کی پریشانیوں کا خیال بھی تو کرو. وہ سب نہیں، صرف امام بنائیں گے بس ختم. امام بنائیں گے، اس سے زیادہ کچھ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. کبھی کوئی نہیں پوچھا متولی صاحب سے کہ متولی صاحب ہمارے امام صاحب 5 وقت گھر سے آتے ہیں اور پابندی سے ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، کیا دے رہے ہیں آپ ان کو؟ کبھی پوچھا؟ کوئی مسلی پوچھتا ہے؟ مسلی کو اس سے کیا مطلب ہے کہ امام صاحب کو کمیٹی کیا دے رہی کیا نہیں دے رہی، اس سے اس کو کیا مطلب ہے؟ مؤذن صاحب کو کیا دے رہی ہے؟ حافظ قرآن کا کتنی تنقیص و توہین ہو رہی ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ آج ہم لوگوں نے گرایا اتنا گرایا کہ پھر غیروں کی نظر میں بھی حافظ کی وقعت نہیں رہ گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ جب حکومت تلنگانہ نے فیصلے کیے تھے کہ ہم ائمہ کو کچھ نذرانے دیں گے، تو کیا طے کیے تھے؟ تو حکومت ائمہ کرام کے لیے 6,000 8,000، اور اسی حکومت نے جو پجاریوں کے لیے نذرانے طے کیے تھے وہ کتنے تھے؟ وہ 50,000 ہزار کے نذرانے طے کیے تھے. تو اب آپ سوچئے کہ ان لوگوں نے اسکیل کیا لیا، جو خود مسلمانوں کی نظر میں جتنا مقام ہے اسی حساب سے ہم دے دیں گے. جب خود مسلمان نہیں دیتے تو ہم کیوں دیں؟ مسلمان خود اتنا ہی امام کو اس سے زیادہ کا حقدار ہی نہیں سمجھتے. جب وہ لوگ ہی نہیں سمجھتے تو وہ تو اتنے سے دینے سے بھی خوش ہو جائیں گے. اور اس پر کمال یہ کہ حکومت نے جب دینے کی بات کہی تو متولی صاحب نے، صدر صاحب نے دستبرداری اختیار کر لی. ارے عقل مند، جو آپ پہلے سے دے رہے تھے زیادہ نہیں دے رہے تھے، شاید آپ کی مجبوری تھی ہوگی تو ادھر سے کچھ گورنمنٹ بھی دے رہی تھی، تو آپ خوشی خوشی کہتے کہ حافظ صاحب وہ بھی لے لیجئے اور ہم جو دے رہے ہیں یہ بھی نہیں بند کریں گے. ہم نہیں، کئی متولیوں نے اپنا بند کر دیا، وہاں سے مل رہا نا، آپ کیا ضرورت ہے؟ تو یوں سمجھتے ہیں کہ حافظ جو ہے وہ آسمانوں پہ جیتا ہے، زمین پہ نہیں رہتا، وہ یہ سمجھتے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں، آپ نہ کریں. یہ حافظ کی محرومی نہیں ہے، اور حافظوں کو سمجھنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ ہماری محرومی ہے. ہم نے یہ قرآن یہ 4 کوڑیوں کے لیے کمانے کے لیے نہیں پڑھا ہے، ہم نے یہ قرآن آخرت کمانے کے لیے پڑھا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ بھی دل چھوٹا نہ کریں، آپ بھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہیں. اور آپ سب عوام سے ہم کہتے ہیں آپ بھی مت کرو ان کی فکر، لیکن انشاءاللہ حلف بخدا، خدا قرآن کا رب حافظ قرآن کو نہ کبھی بھوکا رکھا ہے نہ کبھی بھوکا رکھے گا. یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے. ہاں، حافظ خود قرآن کی توہین کرے تو ہم اس کی ضمانت نہیں لیتے، لیکن اگر وہ قرآن کی توہین نہیں کر رہا ہے تو نہ کبھی بھوکا رہا ہے نہ کبھی قیامت تک رہے گا. یہ تو اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی اس کی کتاب کی حفاظت کر رہا ہو اور وہ اسے بھوکا رکھے. یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. ہمارے اعتماد کی کمی ہے، ہمارے توکل کی کمی ہے. ہمارے زمانے کے اندر بنا دیے گئے ایک ماحول کی وجہ سے اپنی نظروں میں ہم نے اپنے آپ کو گرا لیا ہے، اپنے کو حقیر سمجھ لیا ہے اپنی نظروں میں، کیونکہ زمانے نے ایسا ماحول بنا کے رکھا ہوا ہے. تو اس لیے حافظوں، کبھی اپنے کو چھوٹا نہ سمجھو. غرور نہیں، فخر نہیں، لیکن اپنی دولت کا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ دولت ہمارے پاس کیا ہے. ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے. اتنی بڑی دولت آج تک دنیا میں کسی کالج سے کسی کو نہیں ملی، کسی یونیورسٹی سے کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا جو حافظ قرآن کو حافظ ہونے کا اعزاز ملا، کسی کو نہیں ملا.